الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآية قال إن قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش يسرح من الجنة شاءت ثم تاوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء تشتهي ونحن نصح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا رواہ مسلم صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طویل حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت مسروق سے، فرماتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ اللہ کی راہ میں مقتولوں کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں الاخر۔ فرمایا ہم نے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، ان کے لیے عرش میں قندیلیں لٹک رہی ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں، پھر ان کی طرف ان کا رب متوجہ ہوتا ہے تو فرماتا ہے کہ کیا تم کو چیز چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کیا چیز چاہیں، ہم تو جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ ان کے لیے 3 بار یہ سوال کیا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مانگنے سے نہ چھوڑے جائیں گے تو عرض کرتے ہیں یا رب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں تاکہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ جب رب دیکھتا ہے کہ انہیں کوئی حاجت نہیں تو یہ چھوڑے جاتے ہیں۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت مسروق جو ہیں یہ مشہور ہیں، تابعی ہیں، حضور کی وفات سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ خلفائے راشدین میں ابن مسعود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت اور صحبت سے شرف حاصل ہے انہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکثر رہے، کثرت نوافل کی وجہ سے پاؤں سوجے رہتے تھے۔ جب حج کو جاتے تو حرم شریف میں رہتے تھے، وہاں ہی سو جاتے تھے۔ بچپن میں آپ کو چوری کر لیا گیا تھا، اس لیے آپ کا نام مسروق ہوا، یعنی چوری کیے گئے۔ اللہ کی شان۔ بصرہ کے حاکم رہے، کوفہ میں 62 ہجری میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حدیث پاک کی طرف آئیے، تعارف ہوا ان کا۔ سوال کا مقصد یہ ہے کہ شہداء کی زندگی کے کیا معنی ہیں اور انہیں روزی کس طرح دی جاتی ہے۔ وہ تو دفن ہو چکے، ان کی میراث تقسیم ہو چکی، ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے ہیں، جب ان پر مردوں کے احکامات جاری ہو چکے ہیں تو وہ زندہ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے نا، جو آیت کریمہ اس حدیث میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث ہے یہ ڈائریکٹ نہیں پوچھی گئی، لہٰذا یہ حدیث مرفوع ہوئی۔ پھر مرقات اشعار نووی شرح مسلم میں یہ ہے، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی دریافت کیا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان روحوں کے لیے ان کے بدنوں کے قائم مقام اجسام پیدا فرماتا ہے،
ان اجسام میں یہ روحیں امانتاً رہتی ہیں. یہ اجسام ان روحوں کے اپنے نہیں ہوتے، اپنا جسم ہی ہوتا ہے. یعنی شہداء کے متعلق جو سوال تھا، ان شہداء کی روحیں وہاں پھر سیر کرتی رہتی ہیں اور جنت کے میوے تو کھاتی ہیں، مگر حوروں اور وہاں کے مکانات سے لطف اندوز نہیں ہو سکتی، ان کو استعمال نہیں کرتی، کیونکہ یہ استعمال جو ہے قیامت کے بعد ہو سکے گا. رب تعالیٰ نے ان کے لیے دنیاوی پنجروں یا آشیانوں کی طرح نورانی قندیلوں سے آراستہ کیا ہے. جنت کے عرش کو وہ لٹک رہی ہیں جہاں یہ شہداء کی روحیں قیام کرتی ہیں. یعنی ہر وقت وہ روحیں جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، سیر کرتی رہتی ہیں شہداء کی، اور دوسرے وقت بھی. مگر اس کے باوجود روحوں کا تعلق ان کی قبور اور مدفون، یعنی مدفون جو جسم ہے ان سے ضرور رہتا ہے. جیسے سورج کی شعاعیں ہیں، زمین پر تو پڑتی ہیں لیکن سورج سے تعلق ختم نہیں کرتی، سورج سے تعلق جاری رہتا ہے. یا ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تمہاری نظر آسمان کی سیر کرتی ہے، مگر نور جو ہے یا نظر جو ہے وہ آنکھ سے بے تعلق ہو کر نہیں رہ جاتی. اگر یہ ایسی بات ہو تو آنکھ بے نور ہو جائے، یعنی اندھی ہو جائے. تو شہداء کی جو ارواح ہیں، روحیں ہیں، وہ لطیف ہیں، تو ان شعاع اور نور نظر سے تو کہیں زیادہ لطیف ہیں، کہیں اعلیٰ ہیں، عرشوں میں رہ رہی ہیں. لہذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں ہے کہ جب شہداء کی روحیں جنت میں ہیں تو قبور شہداء کی زیارت انہیں سلام کرنا بیکار ہو. ایسی بات نہیں ہے کہ قبور زیارت جب کوئی شخص کرتا ہے تو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بالاثر، جب وہ کہتے ہیں تو پھر وہ تو ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر مقصد ہوئی نا بات. اور حدیث ہے یہ ترمذی کی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. روحیں جو ہیں ان میں پھر آتی ہیں، لوٹ آتی ہیں. تو اس جو حیات ہے یہ ایک الگ نوعیت کی ہے. تو یہاں اطلاع کے معنی ہے جھانکنا، چڑھنا، مگر یہ رب تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ایسی چیزوں سے. تو اس لیے یہاں اس کے معنی اللہ تعالیٰ کا تجلی فرمانا، ان ارواح پر نظر فرمانا، توجہ فرمانا جو ہے، یہ الفاظ استعمال ہوں گے. تو بعض شہداء سے بے حجابانہ بھی کلام ہوتا ہے، اور اکثر سے حجاب کے پیچھے ورال حجاب جسے کہتے ہیں اس طرح ہوتا ہے. اس عالم آنکھوں سے رب تعالیٰ کا جمال دیکھنا ناممکن ہے. وَيُدْرِكُ الْأَبْصَارُ، اس میں لا تدرک الابصار، غالباً یہ میں آیت بھول گیا ہوں. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، کہ کوئی آنکھ اس کو پا نہیں سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ پا لیتا ہے. وهو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف خبیر ہے، باریک ہے بہت، جسے کہتے ہیں لطافت ہے. بہرحال دیکھنے والی آنکھ بھی چاہیے، دیکھنے والی آنکھ بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے. پھر معراج شریف والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوئی. پھر تو اللہ تعالیٰ کا بار بار جو یہ کہنا ہے اظہار کرم کے لیے خاص ہے، اس میں تعویل کی ضرورت نہیں ہے. حدیث بار بار جو اللہ کا کہنا ہے کہ یہ تمہیں اور کیا چاہیے، تمہیں اور کیا چاہیے، حدیث واضح ہے، کوئی تعویل نہیں ہے. یعنی ہم سے کچھ لے لو، ہم سے کچھ مانگ لو، یعنی ہم کو کچھ نہ کچھ مانگنا ہی پڑے گا. تو روحیں کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مانگنا پڑے گا. اللہ تو بار بار پوچھتا رہے گا. تو 3 دفعہ جو ہے یہاں فرمایا ہے. تو اس طرح تب وہ جنت کی بقیہ نعمتیں جو ہیں، حور ہیں، محلات ہیں، وہ تو استعمال نہیں کر سکتے، نہ وہ مانگتے ہیں. پھر ان اجسام سے پہلے کی طرح جانا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ایسا کر کہ ہماری یہ جو روح ہے، ہمیں یعنی ہمیں، روح تو روح ہے نا، ہمیں جو ہے ہمارے جسم میں لٹا دے، تیری راہ میں ہم لڑیں گے، ہم شہید کیے جائیں گے. یہ دوبارہ ہمارے، کیونکہ لڑنا جسم سے ہے نا، روح اس کو سپورٹ کرتی ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے جو ہم تزکیہ نفس میں کر رہے ہیں. تو ہم پھر لڑیں گے تیری راہ میں، ہم پھر شہید ہو سکیں، تاکہ یہ ہماری خواہش ہے. تو یہ خیال ہے کہ یہاں سوال ظاہری زندگی اور شرعی جہاد اور شرعی شہادت کا ہے. ورنہ بعض موقعوں پر یعنی شرعی جو بات ہوئی ہے، ظاہری جسے کہہ لیں آپ، ظاہری شریعت کے مطابق ہے، جیسے وہ شہید ہوئے تھے پہلے. لیکن بعض موقعوں پر جو شہداء کی روحیں ہیں، وہ ارواح میدان جہاد میں جہاد کرتے ہوئے دیکھی گئی ہیں، نظر چاہیے. چنانچہ ابن قیم نے کتاب الروح میں 153 صفحہ پر لکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روحوں نے بعد وفات یعنی جسموں سے الگ ہونے کے بعد کفار کے بڑے لشکروں کو، لشکر جرار کو بھگا دیا اور مجاہد مسلمانوں کی مدد کی. اور وہ جو مدد ہے بالکل درست تھی. شاید یہ جو غزوہ ہند ہے نا، یہ یہی ہے، بس یہی سمجھ، اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. صبح کو لشکر کفار مقتول تھا اور باقی بھاگ چکا تھا.
مگر یہ جہاد اور نوعیت کا ہے، یہ جہاد اور نوعیت کا ہے، اس کی طرف ہمیں زیادہ بحث اور توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، یہ باطنی علوم ہوتے ہیں۔ نیز اس کتاب الروح میں ہے کہ حضرت کی روح پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے ایک دور دراز ملک میں پہنچ کر ایک رافضی کو قتل کیا گیا۔ خیال ہے کہ رب تعالیٰ نے ان روحوں کو دوسری طرف یعنی دوسرے سوالوں کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق ہی نہ دی، ورنہ وہ دیدار الہی کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے، دیدار مصطفیٰ کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں، تمنا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ توفیق نہیں دی، ادھر دھیان ہی نہیں کرنے دیا۔ تو ان کی توجہ شہادت کی طرف ہی دلائی رکھی تاکہ یہ لوگ شہادت اور غزوات کی اہمیت کا اندازہ لگا سکیں، اور ان کے پیچھے جو رہ گئے ہیں وہ سنیں، اور شہادت کا شوق ان کے دل میں موجزن ہو۔ یہ بھی خیال ہے کہ اس دنیا میں ناممکن چیز کی دعا کرنا ممنوع ہے، مگر وہ تو دنیا ہی اور ہے نا، روحانی دنیا ہے، دوسری دنیا سے، اس دنیا سے وہ الگ ہے دوسری دنیا، وہاں ناممکن کی دعا کرنا ممنوع نہیں ہے کہ شہداء دنیا میں واپس آنے کی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن دعا کرے وہاں یہ منع نہیں ہے، دنیا میں منع ہے جو ناممکن ہے۔ اس حدیث سے عزیزان گرامی قدر وقت تو کافی ہوگا، لیکن چلے میں کر دیتا ہوں۔ چند مسئلے ہمیں معلوم ہوئے، حدیث پاک بڑی کمال کی ہے۔ چند مسئلے کیا معلوم ہوئے؟ ایک یہ کہ جنت اور وہاں کی نعمتیں پیدا ہو چکی ہیں، تبھی وہ استعمال کرتے ہیں نا میوے شیوے سب۔ دوسرے یہ کہ قیامت سے پہلے کوئی شخص جزا ثواب کے لیے جنت میں اس جسم سے نہیں جا سکتا، روحانی طور سے جا سکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ بعض خوش نصیبوں کو روحانی داخلہ قیامت کے پہلے بھی عطا ہو سکتا ہے۔ چوتھے یہ کہ جنت کے پھل، ہوا، دوسری نعمتیں قیامت سے پہلے بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے شہداء کے بارے میں یہ حدیث ہے، مگر وہاں کی حوروں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، حوریں تو بعد قیامت ہی توفیق ہوگی ملیں گی۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے قیام کے زمانہ میں صرف کھانے کی اجازت تھی، قرآن نے بھی یہی کہا ہے، اور حوروں کی اجازت ہوتی تو پھر آپ کو تنہائی محسوس نہ ہوتی، تنہائی کی وحشت نہ ہوتی، اور حضرت حوا کی پیدائش کی خواہش ہی نہ پیدا ہوتی۔ پانچویں یہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ یہ جو روح کو فنا نہیں ہے، موت جسم پر ہوتی ہے، روح کو موت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، کلمہ ہے، اس سے روح علیحدہ کر دی جاتی ہے، جسم فنا ہے، روح کو فنا نہیں ہے۔ چھٹے یہ کہ روح کو راحت و تکلیف کا احساس بعد از موت بھی رہتا ہے، ورنہ برزخ کے ثواب و عذاب کی پھر 6 معنی دارت سے کیا معنی ہوئے، اور روحیں پھر وہ جو لذت سے میووں کی جنت میں شہداء کی پھریاں وہ لطف اندوز ہوتی ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ احساسات، مزے شزے سارے، تکلیف، خوشحالی رہتی ہے، روح یہ محسوس کرتی ہے۔ ساتویں یہ کہ برزخ ہوتا ہے پردے والی زندگی کا ثواب و عذاب برحق ہے، اس لیے قبر کی زندگی بھی اولے والی ہے نا، حق ہے جزا سزا، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ جیسے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے یعرضون علیہ غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یعنی یہ فرعونیوں کو، آل فرعون کو صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے، درد ہوتا ہے، تو قرآن کی آیت ہے صحیح، اس سے تو جو نص ہے اس کو چھٹکارا نہیں ہے، اس پہ ایمان ہے، ورنہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو صبح و شام فرعونیوں کو جو ہے آگ پر پیش کیا جاتا ہے، روحانی طور پر پیش کیا جاتا ہے، ان کے جسم میں نہیں ہے، اس کا مطلب روحوں کو تکلیف ہوتی ہے نا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس سے بھی زیادہ فرعونی عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ عذاب قبر کی صریح نص ہے، جس کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان گرامی کا برزخ کے احوال بھی اسی طرح برحق ہے۔ کافی آپ کا ٹائم لیا آج، چلو حدیث لمبی تھی، میں نے بھی جلدی کی ہے، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، آسان بھی ہے اور مزے والی بھی ہے، انسان اس میں انٹرسٹ لیتا ہے، روحوں میں انٹرسٹ لیتا ہے، جو ظاہری شرعی چیزیں ان میں انٹرسٹ نہیں لیتا، روحوں میں انٹرسٹ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔